ایڈگار کیرٹ کا شمار اسرائیل کے کامیاب ترین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ تل اویو یونیورسٹی کے فلم اسکول میں لیکچرر ہیں، ایک کامیاب صحافی ہیں اور فلمیں بھی بناتے رہے ہیں۔ ان فلموں کو بڑے انعامات بھی ملے ہیں، ان کو اپنے افسانوں کے لیے بڑے اعزازات بھی حاصل ہوئے ہیں۔ پیش خدمت ہے انہی کی ایک کہانی کا اردو ترجمہ خاکسار نے کیا ہے۔ ناچیز کا نام نورس آفریدی ہے۔ ترجمے کا عنوان ہے گولو۔ پاپا نے تو صاف منع کر دیا کہ وہ مجھے بابی گڑیا لا کر نہیں دیں گے۔ حالانکہ ممی مان گئی تھیں، پر پاپا بولے کیوں لا دیں ہم؟ ان کے منہ سے بات نکلی نہیں کہ ہم دوڑ پڑتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں پیسے کی قدر کرنا بالکل نہیں جانتا، اور اگر اب نہیں سیکھا تو کب سیکھوں گا؟ جن بچوں کی فرمائش ان کی زبان ہلاتے ہی پوری ہو جاتی ہے، وہ بڑے ہو کر بد دماغ رئیس زادے بنتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مجھے گڑیا کے بجائے چینی مٹی کی بنی خرگوش کی شکل کی ایک گلک لا کر دے دی۔ اب میں بڑا ہو کر بھی ٹھیک رہوں گا اور ایک بد دماغ رئیس زادہ نہیں بنوں گا۔ اس کے باوجود کہ مجھے دودھ سے نفرت ہے، اب مجھے روز صبح 1 گلاس دودھ پینا پڑتا ہے۔ ہر گلاس کے عوض سے مجھے 1 روپیہ ملتا ہے۔ خرگوش کی پیٹھ میں ایک چھید ہے، اسی میں اس روپے کو ڈال دیتا ہوں۔ جب ہلاؤں تو خرگوش کے پیٹ میں سکے کھنکھناتے ہیں۔ جب اس کے پیٹ میں اتنے سکے ہو جائیں گے کہ ہلانے سے بھی نہیں کھنکیں گے تو مجھے بابی گڑیا مل جائے گی۔ یہی پاپا کہتے ہیں کہ یہی تربیت ہے۔ خرگوش واقعی بہت پیارا ہے۔ اس کی ننھی سی ناک ہے جو ٹھنڈی رہتی ہے۔ جب اس کے پیٹ میں سکہ ڈالو تو وہ مسکراتا ہے، مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سکہ نہ ڈالنے پر بھی وہ مسکراتا ہے۔ میں نے اس کا نام گولو رکھ دیا۔ گولو میرے باقی کھلونوں جیسا نہیں ہے، وہ کہیں زیادہ شانت ہے۔ اس کے اندر بتیاں نہیں، سپرنگ نہیں اور بیٹری سیل نہیں جو اندر سے جھانکیں، مگر ایک بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ میز سے نہ کود جائے۔ جب بھی میں گولو کو میز سے نیچے جھانکتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں اس سے یہی کہتا ہوں، گولو ذرا احتیاط سے، تم مٹی کے بنے ہو۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ میں اسے گود میں لے لوں۔ میں گولو کی معصوم مسکراہٹ کا دیوانہ ہوں۔ میں صرف اسی کی خاطر روز صبح دودھ پیتا ہوں، جس سے کہ اس کے پیٹ میں 1 روپیہ ڈال سکوں اور دیکھ سکوں اس کی امر مسکان۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں گولو۔ میں اس سے بعد میں یہی کہتا ہوں، سچ، ممی پاپا سے بھی کہیں زیادہ۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں ہمیشہ چاہوں گا، پر تم خدا کے واسطے کبھی میز سے کود نہ جانا۔ کل پاپا نے گولو کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور زور زور سے ہلانے لگے۔ میں بولا، پاپا گولو کے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ پر پاپا کہنے لگے کہ اب سکے نہیں بچ رہے۔ سمجھے اس کا مطلب؟ اس کے معنی یہ کہ کل تمہیں تمہاری پیاری باربی گڑیا ملے گی۔ واقعی پاپا، تب تو مزہ آ جائے گا، پر گولو کو اب چھوڑ دیجئے، اسے ایسے تکلیف ہوتی ہے۔ پاپا نے گولو کو واپس میز پر رکھ دیا اور ممی کو بلانے چلے گئے۔ ایک ہاتھ میں ممی کا بازو پکڑے اور دوسرے میں ہتھوڑا۔ واپس لوٹے اور کہنے لگے ممی سے، دیکھا تم نے میں کتنا صحیح تھا؟ اب یوآبی کو چیزوں کی قدر کرنا آ گیا۔ کیوں یوآبی؟ جی بالکل، میں بولا، پر یہ ہتھوڑا کس لیے؟ تمہارے لیے، پاپا نے جواب دیا اور مجھے پکڑا دیا۔ بس ذرا ہوشیار رہنا۔ جی بالکل، میں بولا، اور واقعی ہوشیار رہا۔ پر کچھ ہی منٹ بعد پاپا عاجز آ گئے اور بولے، چلو بھی توڑو اب اسے۔ کیا گولو کو؟ ہاں گولو کو، چلو شاباش، توڑ دو اسے۔ تم اب بابی گڑیا کے مستحق ہو، تم نے اس کے لیے محنت کی ہے۔ گولو میری طرف دردناک ڈھنگ سے مسکرایا، جیسے وہ سمجھ گیا ہو کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ بھاڑ میں جائے بابی گڑیا، کیا میں اپنے دوست پہ ہتھوڑے سے وار کروں گا؟ مجھے نہیں چاہیے بابی گڑیا،
میرے لیے تو گولو ہی کافی ہے۔ اور یہ کہہ کر میں نے پاپا کو ہتھوڑا واپس لوٹا دیا۔ تم سمجھتے نہیں ہو، یہ تو صرف تعلیم و تربیت کی خاطر تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے توڑ دیتا ہوں۔ پاپا نے ہتھوڑا مارنے کے لیے ہوا میں اٹھا لیا۔ میری نظر گولو کی دردناک مسکراہٹ پر پڑی اور مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو گولو مر جائے گا۔ پاپا کہہ کر میں نے پاپا کا پاؤں پکڑ لیا۔ کیا ہے یواوی؟ پاپا بولے۔ مجھے 1 روپیہ اور چاہیے، میں گھگھیاتا ہوا بولا۔ مجھے کل اس کے پیٹ میں ڈالنے کے لیے 1 روپیہ اور دے دیجئے اور میں کل صبح دودھ پینے کے بعد اسے توڑ دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ 1 اور روپیہ۔ پاپا مسکرائے اور ہتھوڑا میز پر رکھ دیا۔ دیکھا تم نے، میں نے لڑکے کو پیسے کے لیے بیدار کر دیا۔ میرا اب تک گلا بھر آیا تھا۔ جب ممی پاپا کمرے سے چلے گئے تب میں گولو کو سینے سے لگا کر بہت دیر تک رویا۔ گولو کچھ بھی نہ بولا اور میرے ہاتھوں میں کانپتا رہا۔ میں نے اس کے کان میں کہا، گھبراؤ مت، میں تمہیں بچا لوں گا۔ رات کو جب پاپا ٹی وی دیکھ کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تب میں اٹھا اور گھر کے قریب جو جھاڑیوں والا میدان ہے وہاں جا کر گولو کو زمین پر رکھ دیا۔ میں نے اس سے کہا، یہاں جھاڑیاں ہیں، تمہیں اچھا لگے گا، خرگوش تو جھاڑیوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے جواب کا انتظار کیا پر وہ کچھ نہ بولا۔ جب میں نے اس کی ناک چھو کر اسے خدا حافظ کہا تو اس نے اداس چہرے کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ مجھے کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔